وہ ایک رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا بدر الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کو یہ آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں، یہ ہمارا تاجدھاری کی وہ چوک اور یہ ہمارے علاقے کے وہ دانشوران قوم، وہ ملت اور سماج کے وہ عظیم شخص ان کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ خادم قوم و ملت آج وہ چراغ ہم سے ہمارے درمیان نہیں، آج وہ چراغ ہمارے درمیان بجھ گیا، وہ ساری زندگی کے لیے ہم سے پردہ فرما گئے، وہ ساری زندگی استاد محترم نے اسی مہینے 3 تاریخ کو درس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وعن حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال 4 أشهر و10 رواه البخاري والمسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انصاف ظالموں کے حق میں جائے گا، انصاف ظالموں کے حق میں جائے گا، یہ حال ہے تو جنت میں کون جائے گا؟ اور الجھا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں، الجھا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ اور طبیعت غم سے گھبرائے تو مسجد میں چلے جانا، طبیعت غم سے گھبرائے تو مسجد میں چلے جانا، نبی کی یاد کر پائے تو مسجد میں چلے جانا، اور مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے سبھی جائیں گے، آئیں نہ آئیں پکارے سبھی جائیں گے۔ اسٹیج پر موقر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک دعائیہ مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسی شخصیت کی دعائیہ مجلس میں جس کو شخص نہیں بلکہ دنیا والے اسے شخصیت کے نام سے جانتے تھے، یہ ہمارا پورا ضلع خفیہ اور ہمارا یہ علاقہ وہ خادم قوم و ملت، وہ ایک رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا بدر الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کو یہ آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں، یہ ہمارا تاجدھاری کی وہ چوک اور یہ ہمارے علاقے کے وہ دانشوران قوم، وہ ملت اور سماج کے وہ عظیم شخص ان کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ خادم قوم و ملت آج وہ چراغ ہم سے ہمارے درمیان نہیں، آج وہ چراغ ہمارے درمیان بجھ گیا، وہ ساری زندگی کے لیے
ہم سے پردہ فرما گئے. وہ ساری زندگی استاد محترم نے اسی مہینے 3 تاریخ کو درس میں تشریف لے جاتے ہیں. استاد محترم اور میں ایک ہی ساتھ بیٹھتا ہوں درس میں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں استاد محترم حضرت رحمت اللہ علیہ ابھی آدھے گھنٹے نہیں ہوئے درس میں بیٹھے ہوئے کہ وہیں پر سر کے اندر چکر دیتا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مظفر مجھے اٹھا کر کمرے میں لے کے چلو, میری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت رحمت اللہ علیہ کو کمرے میں لے جایا جاتا ہے. دوائی منگانے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ دوائی کھاتے ہیں. طبیعت کے اندر کچھ ایک آرام سا محسوس ہوتا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا اب میں میرے درسگے کے بچے کو تم دیکھ لینا, اسباب کو بھی سن لینا اور میرا خیال بھی کرنا. میری طبیعت صحیح نہیں, میں گھر جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, وہ شخصیت, وہ حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ کی وہ یادیں اور ان کا چلنا, ان کا بولنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت, وہ عظمت سے سرفراز فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو اگر علاقے کے لوگ 12 بجے رات میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے تھے, حضرت رحمت اللہ علیہ کسی بھی میدان میں, چاہے وہ سیاسی کا میدان ہو, چاہے وہ اقتصادی کا میدان ہو, چاہے وہ علمی میدان ہو, چاہے وہ درسیات کا معاملات ہو, چاہے وہ کسی اور لوگوں کے اندر عدل و انصاف کا معاملات ہو, حضرت رحمت اللہ علیہ رات و دن اس دینی خدمات اور قوم کی خدمت کے لیے یکدم تیار رہا کرتے تھے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, حضرت رحمت اللہ علیہ کی میں کیا باتیں سناؤں. حضرت رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مدرسے میں تشریف لے جایا کرتے. آج ہماری آنکھیں حضرت رحمت اللہ علیہ جس جگہ بیٹھتے تھے, بیٹھ کر درس دیتے تھے, آج ہماری آنکھیں صبح سے لے کر شام تک ہماری آنکھیں وہ جگہ دیکھتی ہیں. خدا کی قسم ہمارا یہ دل رو رہا ہے, اور میں صرف نہیں رو رہا ہوں بلکہ پورا ضلع گڈا حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس شخصیت کی یاد کو یاد کر کر کے ہر ایک شخص کی آنکھیں نم ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس ہے. ایک جنازہ گزرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ نکلا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وجبت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے پہلا جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے وجبت. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا. آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وجبت. اس وجبت کے معنی ہم سمجھ نہیں پائے, آپ ارشاد فرما دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تشریف فرما ہے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا, ہماری کانوں نے, چند دنیا کے لوگوں نے یہ اس شخص کے بارے میں اچھائی بیان کر رہے ہیں, اس شخص کے بارے میں کار خیر کو ذکر کر رہا ہے. اس بات کو ہماری کانوں نے سنا. میں نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ جب گزرا, کچھ چند لوگوں نے اس شخص کے بارے میں برائی کا اظہار کر رہا تھا. میں نے فرمایا وجبت. اس شخص کے لیے جہنم واجب ہو گئی. آج حضرت رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے اندر اور ہمارے علاقے کے لیے وہ ایک خادم و قوم و ملت کے نام سے جانا جاتے تھے. خدا کی قسم حضرت کی وہ یادیں, حضرت کی وہ تمام یادیں کبھی بھلایا نہیں جا
نشر و اشاعت کے نام سے آپ حضرات علاقے کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے. نوسوانح عمری کے نام سے حضرت کے لیے انشاءاللہ میں لکھ رہا ہوں. میں دوسری بات عرض کیے دیتا ہوں مختصراً میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ابھی مولانا نے بڑی تفصیلی باتیں کی. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، المختصر میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے اور بخاری شریف کی جو کہ مسلم شریف کے اندر بھی اس احادیث کو نقل کیا ہے، ان کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا، زیادہ طول نہ کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ ہے، سمجھیں ہماری مائیں اور بہنیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی فوت ہو جائے، اللہ کے پیارے ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور اگر وہ اپنی بیویاں چھوڑ کے گئی ہیں، ازواجا یتربصن، فرمایا کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، انتظار کریں گی. کب تک؟ اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن. وہ بیویاں انتظار کریں گی، روکے رکھیں گی اپنے آپ کو. اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن. اس قرآن مقدس کی اس آیت کو بخاری شریف کی حدیث آپ حضرات سماعت کریں. حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ جب ایمان والی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے عزیز و اقارب میں سے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا فوق طلاق لیالی، 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے. اربعۃ اشہر وعشرا، سوائے شوہر کے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے. ایک مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث اور ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سوگ کے دنوں میں کسم ایک رنگ ہوا کرتا تھا اور سرخ لال رنگ کے کپڑے ان عدت کے درمیان نہ استعمال کریں. ساتھ ہی ساتھ اور کیا استعمال نہ کرے؟ حدیث مبارکہ فرمایا زیورات کا استعمال نہ کرے. زیورات میں وہ تمام چیزیں آ گئی، چوڑیاں اور وہ تمام چیزیں جو ایک عورت کے لیے زیب و زینت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. اسی طریقے سے اس عدت کے ایام میں وہ سنگار بھی نہ کرے گی، ساتھ ہی ساتھ تیل کا استعمال نہیں کرے گی، سرمے کا استعمال نہ کرے گی، اور اپنے گھر سے دوسرے کے یہاں کسی کے یہاں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے ان 4 مہینے 10 دنوں کے اندر. ہاں اگر خوب مجبوری ہے کہ آپ کے نہ جانے سے کام بگڑ سکتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ اجازت دیا ہے کہ روشنی یعنی صبح ہی کے دن میں وہ جائیں اور شام سے پہلے اپنے گھر واپس ہو جائے، رات میں نہ ٹھہرے. شریعت نے یہ اجازت دی ہے. خدا کی قسم مسلمانوں، جب اس شریعت مطہرہ کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی گزرے گی، ہماری مائیں اور بہنیں ان عدتوں کے مطابق شریعتوں کو اور قرآن مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لا تثریب لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں. جب ان قرآن مقدس کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی گزرے گی، اللہ کا
ينصركم ويثبت أقدامكم. میرے بندے تم میری مدد کرنے والے بن جا، میں تمہاری مدد کرنے والے بن جاؤں گا، اور اپنے دونوں پاؤں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے والے بن جا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس چیز کا کسی کو علم نہیں کہ کس شخص کی موت کہاں ہو جائے گی، کس وقت ہو جائے گی، اس چیز کے بارے میں کسی کو علم نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اب جو ہماری اور آپ کی 2 دن کی زندگی جو بچ گئی ہے، ان 2 دن کی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر لیں. اچھے اعمال کریں گے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام کے اندر، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. یہ متقی ہی لوگ کامیاب ہیں، اور متقیوں کے لیے ہم نے جنتوں کے اندر حدائق واعنابا، انگور کے گوچھے تیار کر کے رکھے ہیں. وہ اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہم نے چھلکتا ہوا جام تیار کر کے رکھا ہے. آگے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں نہ کوئی لغو بات سنی جائے گی اور نہ کوئی جھوٹی بات سنی جائے گی. الہ العالمین، تو معاملہ پھر کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا جزاء من ربک، جزاء من ربک عطاء حسابا. وہاں تو صرف اور صرف برابری کا فیصلہ ہوگا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دعا کریں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال مغفرت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں، اس شعر کے ساتھ کہ نبی کی یاد تڑپائے تو مسجد میں چلے جانا، آئے نہ آئے پکارے سبھی جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.